بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بات بڑے زور شور سے سنی جا رہی ہے کہ میاں والی کے اندر کسی درندہ صفت انسان نے اپنی بیٹی کو 7 گولیاں مسلسل مار کر قتل کر دیا، جس بچی کی عمر بھی صرف اور صرف 7 دن تھی، اور اس کا قصور سوائے اس کی کچھ نہیں تھا کہ وہ بیٹی تھی، بیٹا کیوں نہیں تھا۔ گھر میں سب سے پہلے بیٹا ہونا تھا، لیکن اس کی جگہ پر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اسی جرم کی وجہ سے ایک درندہ صفت باپ نے اپنی معصوم بچی کو 7 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اگر اس واقعے کو شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ عمل زمانہ جاہلیت کی ہی رسومات کی عکاسی ہے، اور دین اسلام کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ دین اسلام کے اندر تو اللہ جل جلالہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ساتھ بھی اور اپنے فعل کے ساتھ بھی ہمیں ان بچیوں کی زندگی اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من کان لہ ابنۃ فأدبها وأحسن أدبها وغذاها فأحسن غذاها وأسبغ عليها من النعم التي أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة۔ فرمایا جس کے پاس بیٹی ہو، اگر وہ اس کی تربیت کرے اور اس کو اچھے عمل کی تعلیم دے، اسے کھلائے اور اس کی خوراک میں بہتری کو مد نظر رکھے، اور جن نعمتوں کو خدا نے اس کے حوالے کیا ہے اسے لڑکی کے اوپر خرچ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، تو ایسا شخص جہنم کی آگ سے دائیں اور بائیں دونوں جانب سے بچتا ہوا جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے۔ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کرے تو اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی، اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس 2 بچیاں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے بھی میں جنت کا ضامن ہوں۔ پھر سوال آتا ہے، اللہ کے رسول، اگر کسی کی 1 بچی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے لیے بھی میں جنت کا ضامن ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ بھی ہمیں کر کے دکھایا کہ بچیوں کے ساتھ محبت کتنی کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نماز کے لیے آتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی بیٹی کی بھی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے، تو سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ میری بچی کو، اس معصوم بچی کو میرے اٹھنے کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ نہ جائے۔ اور آپ علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ
عنہا کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب اپنے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی گھر پہ جاتے ہیں، ان کی خیریت طلب کر کے اور ملاقات کر کے جاتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تب بھی سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی لخت جگر بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر اپنے ازواج مطہرات سے خیریت دریافت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ساری محبت کی مختلف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثالیں قائم کی اور ہمیں ان اعمال ان افعال کے ساتھ ہمیں یہ تربیت کی ہے ہماری کہ جس طرح میں نے اپنی بچیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھا اور محبت کی، یہ ایک بچی کا حق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر باپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ کتنی محبت کرے۔ یہ تو اپنی بیٹی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے عمل کے ساتھ جو جان کے دشمن ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کا بھی ادب اور احترام کر کے ہمیں بتایا ہے۔ ایک جنگ کے اندر عورت گرفتار ہو کر آتی ہے جس کا سر ننگا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کی چادر اٹھا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو اڑا دو۔ عرض کیا جاتا ہے اللہ کے رسول یہ تو کافرہ عورت ہے اور بڑی ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آئی ہے، یہ کسی شرافت کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آئی۔ فرمایا پھر بھی عورت تو ہے، اسی وجہ سے اس کی عزت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی وجہ سے یہ میری چادر اس کے اوپر اڑا دو۔ اور ویسے دیکھا بھی جائے تو عورت کی زندگی کے 3 اہم مراحل ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرحلہ جب ایک بیٹی گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس وقت شریعت کا ہمارے طرف حکم متوجہ ہوتا ہے کہ تمہارے بیٹی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، تمہاری نیکیاں ہیں، ان کی قدر کرتے رہو گے تو تمہاری نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ اور دوسرا جو موڑ ہوتا ہے عورت کی زندگی کا، یہ اہم موڑ وہی ہوتا ہے جب عورت اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جا کر پہنچتی ہے، تو اس وقت بھی شریعت کا حکم ہمیں یہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احسنکم اخلاقا والطفکم اہلا، جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہو اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا عورت کی زندگی کا موڑ وہ ہوتا ہے جب وہ ایک ماں بنتی ہے اور اولاد اس کے ماتحت آتی ہے، تو اس وقت شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اسی صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے پوچھا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار اس کے بعد کون ہے؟ تو تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار بنتی ہے۔ اور جب چوتھی مرتبہ سوال کیا گیا تو چوتھی مرتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو کا تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک کا حقدار بنتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اپنے اقوال کے ساتھ اپنے افعال کے ساتھ ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ بچی اور لڑکی جو ہوتی ہے یہ انتہائی باادب ہے اور محبت عزت اس کا حق ہے، اس وجہ سے پورے کا پورا حق اس کو دینا چاہیے۔
باقی ایک معصوم بچی کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے صرف گولیاں چلا کر چھلنی کر دینا، یہ تو زمانہ جاہلیت کی عکاسی ہے۔ جو آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو رویہ عورتوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا کہ عورت وہاں سے پیدا نہیں ہوئی اور اس کو یا تو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، کیونکہ یہ بچی اگر زندہ رہی تو اس کو پالنا پڑے گا، اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا پڑے گا اور اس کے بعد داماد کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اسی وجہ سے اس بچی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتے تھے اور فوراً اس کو قبر کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ صرف انہی زمانے جاہلیت کی مثالوں کو ایک نیا کیا جا رہا ہے۔